السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بار دوبارہ حاضر ہوں سی ٹیٹ کے ووکیبولیری کے چند الفاظ و معانی کو لے کر۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں سی ٹیٹ ووکیبولیری، یہ تقریباً 15 الفاظ ہیں، 15 شبد یا 15 ورڈ کہیے۔ اس پر میں الحمدللہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن میں اس وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ان میں سے جتنے مین الفاظ ہیں جن کے لیے کچھ تفصیل درکار ہے، کچھ ڈیٹیل چاہیے، ان کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان تمام کو میں ڈیٹیل میں اور کچھ ایسی تفصیل میں آپ کو سامنے بیان کروں کہ ان کا یاد رکھنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اتنی زیادہ تفاصیل نہ بیان کروں کہ آپ کو یاد رکھنا مشکل ہو، اور اتنا شارٹ کوٹ میں نہ بیان کروں کہ آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہو۔ تو آئیے بالکل قدر تفصیل، بالکل مناسب الفاظ کے ساتھ، نہ الفاظ زیادہ ہوں کہ آپ سن کر اکتا جائیں، یاد رکھنا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنے کم الفاظ ہوں کہ آپ تفصیل نہ سمجھ سکیں۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 26 میں LAD کس کا نظریہ ہے؟ نوم چومسکی کا نظریہ ہے۔ یہ نوم چومسکی کون ہے؟ ایک ماہرین نفسیات ہیں۔ دو لفظ آتا ہے، ایک ہے ماہرین نفسیات اور ایک ہے ماہرین لسانیات۔ تو لسانیات کہتے ہیں زبان کی مہارت رکھنے والوں کو، اور نفسیات کہتے ہیں ماہرین نفسیات، سائیکولوجسٹ کو، جو انسان کے اندرون کو، انسان کی فطرت کو اچھی طرح سمجھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ کیا ہیں؟ ماہرین نفسیات ہیں۔ بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے، ابتدا کیسے ہوتی ہے، کس مرحلے میں کیا کرتا ہے، ان تمام لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے اس تجربے کو بیان کیا ہے، ایسے لوگوں کو ماہرین نفسیات کہتے ہیں، منوویگیانک کہتے ہیں، یا آپ سائیکولوجسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نمبر 26 میں LAD کا نظریہ، ایک LAD کا شدھانت اور ویو، کس کا ویو اور کس کا شدھانت ہے؟ یہ نوم چومسکی کا شدھانت ہے۔ فل فارم کیا ہے اس کا؟ LAD کا فل فارم ہے لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس۔ لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس مطلب بھاشا ارجن ینتر، لسانی اکتسابی آلہ۔ آئیے کچھ تفصیل سمجھتے ہیں اس کے بارے میں۔ نوم چومسکی کا ماننا یہ ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر پیدائشی طور پر، فطری طور پر، پراکرتک طور پر، یا آپ کہیے کہ نیچرل طور پر، ان کے اندر ایک آلہ ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے جو زبان سیکھنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ماننا نہیں ہے کہ وہ آلہ خود بخود زبان سیکھ لیتا ہے۔ اس کی تفسیر وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بچے کے اندر LAD پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن جب وہ بچہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور معاشرے کی زبان کو سنتا ہے، تو بچہ زبان سن کر ان کا جو LAD ہے، ان کے اندر جو ایک مادہ ہے، وہ متحرک ہوتا ہے، اور اس متحرک ہونے کے نتیجے میں اس کو سن کر بچہ زبان سیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جس معاشرے میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہیں کی زبان سیکھتا ہے۔ ایک بچہ اگر ہندی ماحول میں پیدا ہو تو ہندی زبان سیکھتا ہے، انگریزی ماحول میں پیدا ہو تو انگریزی زبان سیکھتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا ہوگا نوم چومسکی کا نظریہ کیا ہے۔ اس کا نظریہ کیا ہے کہ بچے کے اندر LAD تو فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن LAD متحرک کیسے ہوتی ہے؟ معاشرے کے زبان کو سن کر ان کا LAD متحرک ہوتا ہے، اور سن کر وہ کیچ کرتا ہے۔ تو یہ تھا LAD کے بارے میں، یہ تفصیل تھی، امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ دوسرا نظریہ دیکھتے ہیں، ان پٹ۔ ان پٹ پریکلپنا کس کا نظریہ ہے؟ اسٹیفن کریشن۔ اسٹیفن کریشن کا نظریہ کیا ہے؟ سن کر زبان سیکھنا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ بچہ جب ماحول میں پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو ان کے اندر LAD وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، وہ تو خود بخود سنتا ہے تو سیکھتا ہے۔ کیا ماننا ہے اس کا؟ بچہ زبان سیکھتا ہے، سن کر زبان سیکھتا ہے، پہلے سے LAD وغیرہ کو کچھ نہیں مانتے ہیں۔ کون؟ کریشن، اسٹیفن کریشن۔ یہ مانتے ہیں کہ بچہ سن کر ہی زبان سیکھتا ہے، اس لیے جو زبان سنتا ہے وہی زبان سیکھتا ہے۔ عربی سنتا ہے تو عربی سیکھے گا، فارسی سنتا ہے تو فارسی سیکھے گا۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ اسٹیفن کریشن کا نظریہ ہے۔ یہ ان پٹ، ان پٹ ہیپوتھیسس، ان پٹ ہیپوتھیسس۔ دوسرا نظریہ ہے آؤٹ پٹ۔ یہ کس کا نظریہ آؤٹ پٹ والا؟ میرل سوین۔ میرل سوین کا نظریہ ہے یہ آؤٹ پٹ والا نظریہ۔ یہ مانتے ہیں کہ بچہ سن کر تو زبان سیکھتا ہے،
لیکن اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس میں مزید مہارت پیدا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بولنا پڑتا ہے اور لکھنا پڑتا ہے، یا بولنا پڑتا ہے اور ان کو لکھنا پڑتا ہے۔ کس کا نظریہ ہے یہ؟ میرل سوین کا نظریہ ہے کہ بچہ سن کر تو زبان سیکھتا ہے، لیکن اس میں پختگی جو آتی ہے، اس میں دوام آتا ہے اور اس میں مہارت پیدا ہوتی ہے، بولتا ہے اور جب بول کر زبان سیکھتا ہے۔ کس کا نظریہ تھا یہ؟ میرل سوین کا نظریہ تھا۔ ملتا جلتا نظریہ ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ بچہ سن کر سیکھتا ہے، لیکن جب بولتا ہے اور اس کو لکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں مہارت ہوتی ہے، وہ مستقل ہوتا ہے اور وہ بھولنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تیسرا نظریہ، مشہور نظریہ ZPD کیا ہے فل فارم؟ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کیا مطلب ہوا؟ نکٹورتی وکاس چھیتر، قریبی ارتقائی دائرہ۔ کس کا ماننا ہے یہ؟ لیو وائی گوتسکی کا ماننا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک ماہرین نفسیات ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں منوویگیانک ہے یا سائیکولوجسٹ ہے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ روس کے رہنے والے تھے یہ لیو وائی گوتسکی۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ بچہ جو زبان سیکھتا ہے وہ دوسرے کی مدد سے سیکھتا ہے، قریبی ماحول سے، اسی کے طور پر اس کی زبان کی ارتقاء ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ پروان چڑھتا ہے۔ تو ZPD کا نظریہ کس کا تھا؟ لیو وائی گوتسکی کا نظریہ تھا، جو روس کے ایک ماہرین نفسیات ہیں۔ کیا نظریہ تھا؟ نکٹورتی وکاس چھیتر، قریبی ارتقائی دائرہ، کہ بچہ زبان سیکھتا ہے کس کے ذریعے سے؟ دوسرے کی مدد کے ذریعے سے۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، یہ مانتے ہیں کہ بالکل آسان الفاظ تو بچہ خود بخود سیکھ لیتا ہے، مثلا 1 2 3 4 5 اس طرح کی گنتی تو آسانی سے سیکھ لیتا ہے، لیکن جو کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے اسے دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ ان کے گارڈین ہو یا استاد ہو یا ان کا کوئی فرینڈ ہو۔ تو مشکل الفاظ کس سے سیکھتے ہیں؟ دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ قریبی ارتقائی دائرہ کہیے اس کو، یا نکٹورتی وکاس چھیتر کہیے، یا اسی کو آپ ZPD مطلب زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہیے۔ اسی کی تفصیل یا اسی کا ایک نظریہ جس کی تفصیل یہ ہے، اس کے فولڈنگ، سہارا دینا۔ کس کا نظریہ ہے یہ؟ برنر اور وائی گوتسکی، دونوں کا نظریہ ملتا جلتا ہے۔ برنر اور وائی گوتسکی کیا؟ اس کے فولڈنگ، سہارا دینا۔ لیکن سہارا دینے کو وہ ایسا نہیں مانتے ہیں کہ ہمیشہ پوری زندگی ان کو سہارا دینا ہے۔ ان کا ماننا یوں ہے کہ بچے کو ابتدائی طور پر سہارا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان کو کچھ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا سہارا پا کر تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے لینگویج میں یا کسی چیز میں، تو پھر اس سہارا کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ہم لوگ چھت بناتے ہیں، مکان تعمیر کرتے ہیں، اس کے لیے عارضی طور پر کوئی کھمبا، کوئی ستون، کوئی پیلر عارضی طور پر لگاتے ہیں۔ پھر جب چھت جم جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو ہم اس سپورٹ کو ہٹا لیتے ہیں۔ بالکل بعین ہی یہی نظریہ اس کا ماننا ہے اس کے فولڈنگ کے بارے میں، کہ بچے کو ابتدائی طور پر زبان سیکھنے کے لیے سہارا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب تھوڑا سا ان کو سہارا دے دیا جاتا ہے، پھر وہ سہارا ہٹا لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد بچے جب تک مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس میں آہستہ آہستہ مہارت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کس کا نظریہ تھا؟ یہ ہے برنر اور وائی گوتسکی کا نظریہ۔ اس کے فولڈنگ، سہارا دینا، استاذ کے سہارا سے زبان سیکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عارضی تعاون۔ عارضی، دائمی نہیں، عارضی، جب تک کے لیے۔ پھر اس کے اندر مہارت آنے کے بعد، اس کو سیکھ لینے کے بعد وہ تعاون ہم پیچھے کھینچ لیتے، ہٹا لیتے ہیں۔ آگے ہے انپٹ، پرویش، زبان کو سننا، دیکھنا یا پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے۔ زبان سیکھنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ انپٹ کے ذریعے سے۔ بچہ سب سے پہلے سنتا ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو پڑھتا ہے، اسی طرح سے بچے کے اندر زبان سیکھنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے انپٹ، زبان کو سننا، دیکھنا یا پڑھنا۔ آگے ہے آؤٹ پٹ، آؤٹ پٹ یا نرگم، زبان کو بولنا یا لکھنا۔ جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ بعض ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ زبان سن کر اور دیکھ کر اور پڑھ کر تو سیکھتا ہے، لیکن اس کے اندر پختگی کب آتی ہے، دوام کب آتا ہے؟ جب وہ اس کو بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ تو گویا کہ اب اس کو اس پر پریکٹس حاصل ہو گئی، اس کو اس پر اعتبار حاصل ہو گیا کہ میں نے یہ چیز سیکھ لی۔ تو زبان ابتدائی طور پر سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر سیکھتا ہے، لیکن بول کر اور لکھ کر اس کے اندر پختگی آتی ہے۔ فیڈ بیک، پرتی پشٹی، درستگی، حوصلہ افزائی یا رد عمل، یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔
مثبت ہو سکتا ہے یا اصلاحی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم نے ہوم ورک اچھا کیا، یا جیسا آپ نے لکھنے کے لیے کہا تھا ویسا ہی لکھ کر لایا، استاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سراہے، اس کی ہمت افزائی کرے، اس کو سراہے، اس کی ہمت افزائی کرے، اچھے الفاظ ان کے لیے لائے، مطلب گڈ ورک، گڈ بائے، شاباش، بہت اچھے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فیڈ بیک ہے، ان کی اصلاح، ہاں، ان کو ہمت افزائی کرے تاکہ وہ آئندہ کل اور اچھے سے اچھا کام کر کے لائے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فیڈ بیک۔ یہ کیا ہے؟ مثبت ہے، مطلب پوزیٹیو ہے، یہ فیڈ بیک پوزیٹیو ہے، گڈ بائے، گڈ ورک، شاباش، بہت اچھے، یہ سب کیا ہے؟ پوزیٹیو ہے۔ دوسرا ہے اصلاحی۔ اسٹوڈینٹ نے ہوم ورک کرنے میں غلطی کی، آپ کیا کریں گے؟ اس کی اصلاح کریں گے۔ پلیز ریپیٹ، پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے، ان کو ریپیٹ کروائیے، ریپیٹ کیجئے، مکرر کر کے لائیے، دوبارہ کر کے لائیے، تو یہ کیا ہے؟ اصلاحی۔ آگے ہے رینفورسمنٹ۔ پنربلن، سہارا دینا، کس کا نظریہ ہے؟ بی ایف اسکینر کا نظریہ ہے، مطلب تقویت، سیکھنے کی پختگی یا مضبوطی۔ اس کی تفصیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں انعام سے نوازنا۔ بچے نے جب اچھا ہوم ورک کیا، اچھا کام کیا، تو اس کو انعام سے نوازیے۔ یہ انعام سے نوازنا اور ان کو انعام دینا، گفٹ دینا، اس کی ہمت کو بڑھائے گا اور آئندہ وہ اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رینفورسمنٹ، پنربلن، سہارا دینا۔ اردو میں آپ کہیں گے تقویت دینا، سیکھنے کی پختگی، مضبوطی یا انعام سے نوازنا۔ ایرر، تروٹی، غلطی، خطا اور غلطی۔ ماہرین مانتے ہیں کہ غلطی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جرم نہیں ہے، یہ غلطی کرنے والا دشمنی نہیں کرتا ہے، بلکہ غلطی کرنے والا آپ کا دوست ہے۔ آپ ان کی ہمت افزائی کیجیے، غلطی پر ان کو اصلاح کیجیے، ان کی اصلاح کیجیے، غلطی کو غلطی کرنے پر ان کی اصلاح کیجیے، ان کو آپ دشمن مت سمجھیے، اس کو دوست سمجھیے اور ان کو اچھی تربیت کیجیے آپ۔ دوسرا ہے ایرر انالیسس، تروٹی وشلیشن، خامیوں کا جائزہ یا خامیوں کا تجزیہ۔ غلطی ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کس طرح سے کی جا سکتی ہے، ان کو کس طرح سے سدھارا جا سکتا ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ خامیوں کا تجزیہ، ایرر انالیسس، تروٹی وشلیشن۔ آگے ہے انٹر لینگویج، انتر بھاشا یا عبوری زبان۔ کس کا ماننا ہے یہ؟ لیری سیلنکر کا یہ ماننا ہے۔ انتر بھاشا، انتر بھاشا کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ پہلے مادری زبان جانتا ہے، اس کے بعد دوسری زبان کو سیکھتا ہے۔ ان دونوں زبان کے سیکھنے میں جب وہ ایک زبان کو سیکھنے کے لیے پہلی زبان کا سہارا لیتا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں کچھ نئی چیزوں کو وہ پیدا کرتا ہے جو نہ پہلی زبان ہے اور نہ دوسری زبان ہے، تو یہی درمیانی چیز ہی عبوری زبان کہلاتی ہے۔ آپ نے سمجھا؟ مثال کے طور پر میری مادری زبان ہندی ہے اور میں انگلش سیکھنے والا ہوں، تو مادری زبان کے سہارے سے جب میں انگلش سیکھوں گا تو ڈائریکٹ میں انگلش کو کما حق کو صحیح نہیں بول پاؤں گا، میں بسا اوقات مس کروں گا، غلطی کروں گا، تو ان دونوں کے درمیان جو مس والی اور کچھ کیا کہتے ہیں مسٹیک والی جو الفاظ ہم استعمال کریں گے وہی کیا ہے؟ عبوری زبان۔ میں مثال بھی دیتا ہوں اس کی۔ مثال کے طور پر اگر میں مادری زبان میری ہندی ہے اور میں انگریزی سیکھنا چاہ رہا ہوں، میں کہوں گا، کیا کہوں؟ ہی گو اسکول، تو کو چھوڑ رہا ہوں، گوز ہونا چاہیے، گوز کو کے بجائے میں گو کہہ رہا ہوں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جو میں نے ایک بیچ میں ایک نئی زبان کا استعمال کیا، یہی کیا ہے؟ یہی عبوری زبان ہے، جس کو آپ انٹر لینگویج کہتے ہیں یا انتر بھاشا کہتے ہیں۔ ٹرانسفر مطلب انترن، استھانانترن، منتقلی، ایک زبان کا اثر دوسری زبان میں پہنچنا۔ یہ کبھی مثبت بھی ہوتا ہے، کبھی منفی بھی ہوتا ہے، کبھی پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے، کبھی نگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک زبان کا اثر دوسری زبان میں جانا۔ مثال کے طور پر پوزیٹیو کی مثال لیجئے، ایک بچہ گرامر سیکھ رہا ہے، اردو، عربی اور فارسی ان کے گرامر کافی ملتے جلتے ہیں، تو اگر ایک گرامر کو دوسری جگہ استعمال کر رہا ہے، عربی کے گرامر کو فارسی میں یا فارسی کے گرامر کو اردو میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ملتا جلتا ہے، کیا ہے؟ مثبت۔
مثبت منتقلی ہے یہ، پازیٹیو۔ اور اگر ایک آدمی ہندی کے گرامر کو کہاں یوز کر رہا ہے؟ انگلش میں یوز کر رہا ہے، کیا ہے یہ؟ نیگیٹو ہے۔ تو منتقلی اور انترن استھانانترن، اسی کو آپ ٹرانسفر کہیں گے، یہ کبھی مثبت بھی ہو سکتا ہے مطلب پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی منفی بھی ہو سکتا ہے مطلب نگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نگیٹو۔ اگر ایک زبان کا گرامر دوسری زبان سے ملتا جلتا ہے اور ایک گرامر دوسری جگہ استعمال کر رہا ہے تو وہ پازیٹیو ہے، اور اگر ایسی زبان کا گرامر دوسری زبان میں استعمال کر رہا ہے جس کا بالکل بھی میل جول، آپس میں تال میل نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ نگیٹو ہے، غلطی کر رہا ہے۔ کوڈ سوئچنگ، کوڈ سوئچنگ، ایک زبان سے دوسری زبان پر جانا، ایک زبان سے دوسری زبان بدلنا، ایک زبان کو دوسری زبان میں ملا کر یوز کرنا، ملا کر یوز نہیں کرنا، ایک زبان استعمال کرتے ہوئے دوسری زبان کا استعمال کر لینا۔ مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے پلیز بک کا پیج کھولو، پلیز بک کا پیج کھولو۔ آپ دیکھیں اس میں پلیز انگلش ہے، بک انگلش ہے، پیج انگلش ہے، اور کا اور کھولو یہ کیا ہے؟ ہندی۔ ایک زبان کو دوسری زبان میں کیا کر رہا ہے؟ سوئچ کر رہا ہے، کوڈ سوئچنگ، ایک زبان سے دوسری زبان پر جانا، بدلنا۔ اور ایک ہے کوڈ مکسنگ، کوڈ مکسنگ مطلب مکس ہو گیا ہے، اس طرح سے اب عام طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ٹیچر نے یہ حکم دیا ہے، ٹیچر نے ہمیں ہوم ورک دیا ہے، تو یہ ایسا مکس ہو گیا کہ بالکل یوز ہو رہا ہے، مکس ہو کر اسی میں کیا ہو، خلط ملت ہو کر اسی کا بن گیا ہے۔ خوب اس طرح سے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے کوڈ مکسنگ جو مکس ہو کر بالکل اسی میں استعمال ہونے لگے، مستعمل ہونے لگے، اور ایک یہ ہے کہ مستعمل تو نہ ہو لیکن آدمی ان کو منتقل کر کے دوسری زبان میں استعمال کر لیتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ تھے 15 مین الفاظ، مین ورڈ یا مین شبداولی، جن کے بارے میں نے صرف پہلے ووکیبولری کے نام سے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی، اور آج میں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان تمام کو بالکل درمیانی انداز میں آپ کو سمجھاؤں، نہ زیادہ تفصیل ہو کہ آپ اکتا جائیں، یاد رکھنا مشکل ہو، اور نہ اتنا شارٹ کٹ ہو کہ آپ کو تفصیل سمجھ میں نہ آئے، اس کے معنی کو آپ اور مفاہیم کو نہ سمجھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کافی پسند کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے خود بھی لائک کریں، اپنے دوستوں احباب اور جتنے بھی سی ٹیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تمام تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنچانا آپ پر لازم ہے۔ میں ہوں مفتی عبدالسلام قاسمی اور آپ دیکھ رہے تھے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔